السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کو کسی بیٹھنے کی جگہ جیسے گدا، دیکھو یا تکیہ، ہمارے یہاں تو ایک ہی تکیہ ہوتا ہے جس پر ہم سر رکھ کر سوتے ہیں، لیکن عربوں کے یہاں دو تکیے ہوتے تھے۔ ایک سر کے نیچے رکھنے کا جس میں سر رکھ کر سوتے تھے اسے کہتے تھے مخدہ، خدن کے معنی رخسار، اس سے مخدہ کہتے تھے۔ اور ایک تکیہ ہوتا تھا اس پر بیٹھتے تھے، اس کو گدا کہتے تھے، اس کو عربی میں وسادہ کہتے تھے۔ تو ہمارے یہ جو گدا ہے جس پر ہم لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس کو لے لو تو کسی بیٹھنے کی جگہ جیسے گدا یا تکیہ، یہ تکیہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تکیہ تو سر رکھ کر کے اس پر سر رکھنے کی جگہ ہے، اور بیٹھنے کی جگہ گدا جو ہے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور عربی میں گدے کو وسادہ کہتے تھے۔ تو وغیرہ رکھنا یا تکیہ وغیرہ پر رکھنا خلاف ادب ہے۔ تکیے پر ہم قرآن شریف رکھتے ہیں، گدے پر ہم قرآن شریف رکھتے ہیں، تو یہ خلاف ادب ہے۔ چونکہ خود حضور سے تورات کو گدے پر رکھنا ثابت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تورات لکھا ہے کیونکہ خود حضور سے تو رات کو، یہ تو جملہ بنتا ہی نہیں، تورات کو گدے پر رکھنا ثابت ہے، ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ تورات سے حضور کو کیا لینا ہے، اور گدے پر رکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو، دیکھو آداب، ادب کسے کہتے ہیں؟ مشکات شریف میں جہاں کتاب الادب شروع ہو رہی ہے وہاں حاشیے میں ادب کی تعریف لکھی ہے، ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ۔ ادب وہ کام ہے کہ کرو تو واہ 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 واہ، نہ کرو کوئی بات نہیں، اس کا نام ادب ہے۔ ما یحمد فعلہ، جس کا کرنا تعریف کیا جائے، ولا یذم ترکہ، اور اس کا نہ کرنا برائی نہ کیا جائے، یعنی کرو تو واہ واہ، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ جیسے ایک ادب ہے کہ آپ وضو کریں تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ پانی کے جو گرے تو وہ کپڑوں پر چھینٹے نہ گرے، تو اگر آپ ایسا کریں تو واہ 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 واہ، اور نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ عام طور پر لوگ نہیں بیٹھتے، اور کہیں کہیں مسجدوں میں اونچے بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا اونچا نہیں ہوتا ہے کہ کپڑے پانے چھینٹوں سے بچے۔ بہرحال ادب کہتے ہیں کرو تو واہ واہ، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو ادب کے یہ معنی سمجھو، ایک تو ہے فرض، پھر اس کے نیچے ہے واجب، اس کے نیچے ہے سنت مؤکدہ، اس سے نیچے ہے سنت غیر مؤکدہ، اس کے نیچے ہے مستحب افضل، اس سے نیچے ہے ادب۔ یہ آخری درجہ ہے ادب کا، کہ کرو تو بہت اچھا، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات سمجھو، قوموں کے اعتبار سے آداب مختلف ہیں۔ عربوں کے یہاں آداب کم ہیں، اور ہم ایشین کے یہاں آداب بہت ہیں۔ میں مثال دوں، میں پہلے راندر میں دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھاتا تھا، اس کے شیخ الحدیث سے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے مجھے قصہ سنایا ہے، وہ حج میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس میں ایک عرب آیا، اس نے ریک میں سے قرآن لیا اور قرآن لے کر پڑھا، اور اس نے آگے چپل رکھ رکھے تھے، تو پڑھا، اور پڑھ کر کے جب فارغ ہوا تو قرآن بند کر کے چپلوں پر رکھ دیا۔ اب ہمارے نزدیک تو اگر چپل پر جوتے پر قرآن شریف رکھ دے تو کافر ہو جائے۔ اس نے رکھ دیے تو کہا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے مجھ سے کہا، نجس ہوا؟ کیا یہ چپل ناپاک ہے؟
अब नापाक तो कह नहीं सकते, नापाक है तो मस्जिद में क्यों लाए, और पाक है तो पाक चीज पर कुरान रख दिया तो क्या बुरा हुआ। तो उसने फौरन सवाल किया था नजस हुआ, कोई जवाब नहीं दे सके। कहा मैं उठा, मैंने वहां से उठाकर रैक में रखा, उसके नजदीक तो कोई बात नहीं है, उसे चप्पल पर कुरान रख दिया, वो पाक है, पाक चीज पर पाक चीज रख दिया। ये हजरत मौलाना अजमेरी साहब ने मुझे किस्सा सुनाया था, और ये तो मेरी आंखों का देखा हुआ मुशाहिदा है। मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ के पास गोल सब बनती है और बीच में तवाफ चलता रहता है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, बूढ़े आदमी, वो आते हैं, जल्दी से आकर पहली सब में जगह पाले पकड़ लेते हैं, और वो बैतुल्लाह की तरफ दोनों टांगे लंबी करके बुढ़ा बैठा बैठा तस्बीह पढ़ता है। एक नहीं, कितने ही आदमी इसी तरह से बैतुल्लाह की टांगे लंबी करके तस्बीह पढ़ते रहते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं, यहाँ से भी कहते हैं कि बैतुल्लाह के पैर लंबे कर रहा है, वो तो वहां बैतुल्लाह के सामने बैठा हुआ, पहली सब में बैठा हुआ, पैर लंबे करके। इसलिए मेरे भाइयों, इस कायदे को समझ लो कि ये जो आदाब हैं ये कौमों के एतबार से मुख्तलिफ हैं। एशियन के यहाँ आदाब कुछ ज्यादा हैं और अरबों के यहाँ आदाब कुछ कम हैं। लिहाजा मसला कुरान शरीफ को तकिए पर रखने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन गद्दा जिस पर बैठने का है उस पर हमारे यहाँ रखना खिलाफ अदब समझा जाता है, अरबों के यहाँ ये खिलाफ अदब नहीं। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।